السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ مارکیٹ کی آج کی جو پوزیشن رہی ہے، سارا دن میں جو اس نے پرفارم کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ آگے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پر بھی ڈسکس ہوگی، اور اس کے علاوہ جو کورس ہے ہمارا ایڈوانس ٹیکنیکل، اس میں ایلیٹ ویو تھیوری آلموسٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اینڈ نیکسٹ ہمارا سائیکالوجی آف مارکیٹ ہے جس پر کام اب چل رہا ہے۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ مائکرو ویوز کے ساتھ جو پرفارمنس دے رہی ہے ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق، اس میں لانگ پوائنٹ آف ویو سے ہم نوٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے جس کے اندر مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے۔ ایک براڈ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس کی جو ہائر سائڈ سے 48,981 سے جو گرتی آ رہی ہے، اس کی جو پراپر جو کریکشن تھی وہ قریب 39,500، یعنی کہ اس کا جو راؤنڈ فگر بنتا ہے 38,500 سے 39,500، ٹھیک ہے، یہ لیولز بنتے ہیں جو اس نے اپنے پورے ایک سائیکل کے وہ اس نے اچیو کیے ہیں، کمپلیٹ کیے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک جو فیز چل رہا ہے، جو سائیڈ ویز چینل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 6 منتھ سے اراؤنڈ 6 منتھ 5 منتھ ہو چکے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ اس نے جو لو لگایا تھا وہ جولائی کو لگایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب یہ سائیڈ چینل میں چل رہی ہے مارکیٹ، تو اسے ہم کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کہتے ہیں۔ جو کریکشن کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے مارکیٹ کا، جس میں اسکرپٹ جو ہیں نئے لوز بھی نکال رہے ہوتے ہیں، کچھ اسکرپٹ جو کہ اپنے ایکومولیشن فیز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک بیس مارکیٹ کی بن رہی ہوتی ہے، آگے کے ایک نئے سائیکل کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، تو اسی ہم پروسیس کے اندر ہیں۔ تو ایسے پروسیس کے اندر، ایسے فیز کے اندر یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ اسکرپٹ نیو لوز بھی دے رہے ہوتے ہیں اور نیو ہائیز بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مائکرو ویوز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں میرے پاس جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ یہاں پر ہم یہ ٹریٹ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریٹ کارپوریشن ایک شیئر ہے میری نظر میں ہے، تھا آج بھی، اس کو ہم نے دیکھا نئے لوز کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ نئے لوز کی طرف ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور اسکرپٹ کی طرف بھی دیکھیں، جیسے کہ یونیٹی فوڈ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے یونیٹی فوڈ کا بھی بالکل اسی طرح کا ایک سیم پروسیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی طرح سے نئے لوز کے آس پاس ہی ٹریڈ کر رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس کا پہلے اس پورے سائیکل کا لو ہے، یہ پہلے اس نے یہ ایریا لگایا تھا، سلیکٹ کیا تھا، اب دوبارہ اس نے اسی کو ڈبل باٹم کے طور پر استعمال کیا، اور وہاں سے آج اس کے اندر ایک اچھی ریکوری دیکھی ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے شیئرز جو ہیں وہ اپنے نئے لوز بھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں شیئرز، اور ہم کچھ اور بھی شیئرز اگر دیکھیں، فارما سیکٹر کا ایک شیئر ہے CPHL، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اس پورے سائیکل کی جو کریکشن ہے اس سے نیچے کا یہ لو دے چکا ہے کافی ٹائم پہلے کا ہی، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں سے یہ نیچے ٹریڈ کر رہا ہے اوورآل نئے لو پہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے شیئرز ہیں۔ اب کچھ شیئرز ایسے بھی دکھا دیتا ہوں، جیسے کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہم سسٹم کو دیکھتے ہیں تو سسٹم دیکھیں نئے ہائیز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس طرح سے تو یہ پورے سائیکلک سسٹم کے مطابق اپنے نئے ہائیز دے رہا ہے۔ تو یہ ہم جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں ان چیزوں کو مارکیٹ کے ساتھ، تو ایک چیز تو سامنے کھل کر آتی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کبھی بھی جتنے بھی شیئرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انڈیکس کے ساتھ پرفارم نہیں کرتے، ہر انڈیویجول اسکرپٹ کی اپنی ایک پرفارمنس ہوتی ہے۔ کچھ شیئر سے انڈیکس کے ساتھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنی الگ سے اپنے ٹیکنیکلز کے ساتھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ، اب یہ جو کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے، اس میں چند ایسے اسکرپٹ ہیں جو اس فیز کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی اپنے ایک نئے سائیکل میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ایک سسٹم کی ایگزامپل لی، وہ اپنے نئے ہائیز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، نیو ہائیز سے نیو ہائیز بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا ایک سائیکل جو ہے وہ اس مارکیٹ کے انڈیکس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اپنا ایک سائیکل کمپلیٹ کر رہا ہے اوپر جا کر۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی ایسے اسکرپٹ پاسبل کے ہیں جس میں وہ شیئرز اپنے سائیکل میں پہلے سے اسٹارٹ لے چکے ہیں،
انڈیکس تو ابھی سٹارٹ میں نہیں آیا، انڈیکس تو ابھی کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر پرفارم کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگزامپل ہے یہاں سے اس کا ایک فیز ایریا ہے جس کے اندر یہ پرفارمنس دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا فیز ہے، اس میں سے جب یہ نکلے گا تو ایک نئے سائیکل کی شروعات کرے گا، ٹھیک ہے. وہ پھر اس کا نیا سائیکل وہ 50,000 سے اوپر جا کر اٹ مینس کہ 55,000 سے لے کر 58,000 کے اراؤنڈ اس کا ایک نیا لیول ہوگا جو نئے سائیکل کا ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن بہت سارے ایسے شیئر ہیں جو پہلے ہی اپنے نئے سائیکل میں سٹارٹ لے چکے ہیں، ابھی انڈیکس نے نہیں لیا ہے سٹارٹ، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے شیئرز ہیں جو کہ ابھی اپنے نئے لو ہی نکال رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے اگزامپل لی CPHL ہے، اس نے نیا لو نکالا ہے اپنا. یونیٹی فوڈ ہے وہ اپنے نئے لوز کی طرف ٹریڈ کر رہا ہے. تو اس طرح بہت سارے اسکرپٹ آپ کو ملیں گے جو نئے لوز نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، نئے لو نکال رہے ہیں. کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو اوپر کے نئے ہائیز دے رہے ہیں، کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو انڈیکس کی طرح، جیسے یہ انڈیکس پرفارم کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، سائیڈ ویز چینل میں کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز میں کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو اسی فیز کے اندر پرفارم کر رہے ہیں، ایک سائیڈ چینل کے اندر نہ نئے ہائیز دے رہے ہیں نہ نئے لوز دے رہے ہیں، اسی طرح سائیڈ ویز میں ایک پرفارمنس دے رہے ہیں اور رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر پرفارم کر رہے ہیں. تو ایسی جگہ پر جب مارکیٹ ہوتی ہے تو وہاں پر بالکل صبر اور تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے، پینک میں نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. اور ایکومولیشن، ڈسٹریبیوشن، کنسولیڈیشن، ایکومولیشن، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اسپلٹ موڈ کے اندر انویسٹر جو بھی ہیں وہ جو لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، بائنگ رکھتے ہیں اپنی، یا ڈیلیوریز والے ہیں وہ ہولڈ رکھیں گے، اور لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے کام کرنے والے وہ ایکومولیٹ کریں گے چیزوں کو سلولی گریجولی. نئے لوز ملتے ہیں ان میں ایکومولیٹ کریں، اور جو ڈپس آتی ہیں نیچے ان کا فائدہ اٹھائیں، وہ اپرچونیٹی کی بیس پر آپ کو ملتی ہیں. باقی ٹریڈنگ والے جو ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ چلیں، کیونکہ ٹریڈنگ والوں کو اسٹے کرنا نہیں ہوتا ہے. وہ جب مارکیٹ نیچے آتی ہے تو پھر وہ پینک میں سیلنگ کرتے ہیں لاس کر کے. تو اس لیے خاص خیال رکھیں، سپورٹ لیول پر مارکیٹ ٹیسٹ کر کے بائی بیک دیتی ہے تو وہاں سے آپ کی انٹری ہونی چاہیے، اور اوپر پھر جو ہے اسٹرینتھ میں آپ کی سیلنگ ہونی چاہیے. یہ ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ اس طرح سے چلیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. آپ کو جو ایک اور چیز بتائی ہے کہ مارکیٹ ابھی ٹھیک ہے، مارکیٹ ٹیکنیکلی صحیح جا رہی ہے، کوئی مارکیٹ میں ایسی پینک والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب تک کہ کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ کوئی ایسا بڑا کوئی بلنڈر نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو، تو تب تک مارکیٹ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک عام روٹین میں جو چیزیں چل رہی ہیں نا، جس میں چاہے کوئی بھی عدم اعتماد ہو یا اس طرح کی ان ایکسپیکٹڈ جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مارکیٹ جن کو برداشت کر سکتی ہے، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور سیاسی عدم استحکام ہے. تو یہ ایک نارمل چیزیں ہیں، یہ ہر کنٹری کے اندر ہوتی رہتی ہیں موسٹلی. تو ان سے مارکیٹیں جو ہیں وہ نہ کریش کرتی ہیں، نہ ان ایسی چیزوں سے بلش جاتی ہیں. تو ان کے جو امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں 1-2 دن کا رہتا ہے، اور اس کے بعد نارمل ہو جاتی ہیں. پھر اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو پھر 1-2 دن کا امپیکٹ مارکیٹ پر پڑتا ہے. جیسے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا، اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جو اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کی جو خبریں آئیں، ان کی وجہ سے مارکیٹ نے 1000 پوائنٹ توڑ دیے، ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹے موٹے امپیکٹ ہوتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بلنڈر ہو جس کی وجہ سے مارکیٹ کریش ہوں، ایسا کوئی ابھی تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے مارکیٹ کو بھی اسی حساب سے دیکھنا چاہیے، نہ ہی پینک میں آ کر کوئی ایسے ڈیسیجنس لینے چاہیے. ریلیکس رہیں، انشاءاللہ بہتری کی طرف مارکیٹ بڑھے گی. تو مارکیٹ کی ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کے ساتھ، مائکرو ویوز کے ساتھ اگر لو نکالتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے مائکرو ویوز کے ساتھ اگر اوپر کے نئے چھوٹے چھوٹے ہائیز دیتی ہے، تو یہ ایک نارمل روٹین ہے، اس میں مارکیٹ چلتی رہے گی. اور جیسے اس کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز سے نکلتی ہے اور تھوڑی سی ایک گنجائش مارکیٹ کو ملتی ہے اور ایک راستہ کلیئر ملتا ہے، تو انشاءاللہ مارکیٹ ایک نئے سائیکل میں داخل ہو جائے گی. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ کلیئر ہے. باقی آج کا والیوم 71 ملین کا والیوم رہا ہے. والیوم کافی آج کم لگا ہے ویسے، اور کیونکہ آج کی رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی میں مارکیٹ میں کوئی ایسا انٹرسٹ ہم نے نہیں دیکھا انویسٹرز کی طرف سے یا پلیئرز کی طرف سے یا ٹریڈرز کی طرف سے. تو کافی کم کام ہوا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا، کیونکہ چیزیں ہمارے سامنے جو اس وقت آ رہی ہیں، ہمارے سامنے جو اس وقت حالات ہیں، پولیٹیکل پرابلمس آ رہی ہیں، تو یہ جب تک
کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو مسئلہ تھوڑا بہت رہے گا، رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہی رہے گی اور انٹرسٹ جو ہے پلیئر کا وہ زیادہ نہیں رہے گا۔ آر ایس اے کی بھی پرائز کے حساب سے ہی پوزیشن ہے، تو میرا خیال ہے کلیئر ہے۔ ریزسٹنس ہمارا کل جو ہم نے دیکھا تھا رکھا تھا ہمارا 42,500 کا تھا، تو 42,500 کے قریب مارکیٹ آئی ہے آج ریزسٹنس ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ 42,438 کا ہائی دیا ہے، ٹھیک ہے، اور 42,500 ہمارا جو ہے ریزسٹنس تھا۔ آج ہم تھوڑا سا اوپر بڑھا کر رکھیں گے، 42,550 کا ہمارا ریزسٹنس رہے گا۔ یہ ریزسٹنس کراس ہوتا ہے ود گڈ والیوم اور اچھے پرائز کے ساتھ اوپر، تو آگے ہم ٹریڈنگ کے حساب سے اور اچھی ایکٹیویٹی دیکھ سکیں گے۔ اور ہمارے پاس سپورٹ لیول ہم اسی کو مینشن کریں گے، 41,700 کا مین سپورٹ لیول ہے، ہم اس مین سپورٹ لیول کو ہی مینشن کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ روٹین وائز ہی چلیں گے انشاءاللہ۔ آگے کے لیے اچھی امید رکھتے ہیں، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔